بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ولد کافر ان کی نجاست کے سلسلے میں چند وجوہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ولد کافر اپنے والدین کا تابع ہونے کے نتیجے میں ولد کافر بھی حقیقت میں کافر ہے۔ ولد کافر اس لیے کہ کفر ایک آدمی چیز ہے اور کافر کے بچے سے عدم اسلام ہونا ایک ایسی جگہ پر جس بچے میں اسلام کے اظہار کرنے کی قابلیت ہے، اس کے باوجود اسلام کا اظہار نہیں کرے تو کافر ہوگا۔ جی بس اس کا مطلب کیا ہے؟ محل قابلیت میں عدم اسلام کفر ہے۔ ولد کافر محل اسلام ہے اور اس کے باوجود اسلام کا اظہار نہیں کر رہا تو کافر مانا جائے گا۔ یہ دلیل پیش کی ہے۔ اس دلیل پر چند جہت سے بلکہ 3 جہت سے اشکال وارد ہے۔ یہ دلیل جو ہے اس پر 3 اشکال وارد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفر امر آدمی ہے لیکن آدم مطلق نہیں ہے، آدم خاص ہے۔ آدم خاص یعنی یہ کہ وہ جب تک عدم اسلام کا اظہار نہ کرے تب تک کافر نہیں ہوگا۔ اور بچہ جو کافر ہے اس نے اظہار تھوڑی کیا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں۔ اظہار یہ کہلے گا عدم اسلام خاص سے، اسلام نہ ہونا جو خاص اظہار کرے تو پھر وہ کافر ہوتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں، اظہار کرے۔ یہ اظہار کی شرط بھی ہے اور اظہار ایک اتنا امپورٹنٹ لفظ ہے، اتنا اہم لفظ ہے کہ پوری وہابیت اس کی وجہ سے کافر ہونے سے بچ جاتی ہے، ورنہ دل میں ان کے پاس بغض علی و اہل بیت ہونے کے باوجود جب تک اظہار نہیں کرتے امام معصوم سے دشمنی یا ان کو برا بھلا کہنا، تب تک اظہار نہ کرے تو اس کو مسلمان شامل کرے۔ اظہار اتنا اہم لفظ ہے، اظہار۔ جب بھی مولانا کی فضیلت کی بات آتی ہے وہ معاویہ کی فضیلت شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ یہ تو جو ہے اظہار نہیں ہوا۔ اظہار تو یہ ہے کہ جو ہے وہ مولا علی کو کافر کہے، مثلا مولا علی کو برا بھلا کہے۔ اب وہ ٹھیک ہے تو نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اظہار دشمنی نہیں ہے مولا علی سے، بس یہ دشمنوں کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک کہ خود اظہار نہ کرے، ائمہ معصومین سے دشمنی کا اظہار نہ کرے، دل میں بھلے ہو بغض کتنا بھی ہو، لیکن جب تک اظہار نہیں کیا تب تک وہ کافر نہیں ہو۔ تو اظہار لفظ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بہت ساری قومیں کفر سے بچ جایا کرتی ہیں، ورنہ اگر یہ لفظ نکال دیں تو ہو سکتا ہے بوریوں کو بھی کافر کہنا پڑے، اسماعیلیوں کو بھی کافر کہنا پڑے، اور یہ وہابیوں کو بھی، پتہ نہیں کتنے فرقے کافر ہو جائیں، خالی اظہار کے لفظ کی وجہ سے بچ گئے۔ اظہار کا لفظ جو ہے، اظہار کا لفظ اتنا امپورٹنٹ ہے، جب تک ظاہر نہیں کرتا تب تک وہ جو ہے مسلمان رہیں گے۔ اس لیے جو ہے ایک کسی نے اعتراض بھی کیا تھا کہ ہم امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے جبکہ ان کے دل میں بغض علی ہے، بغض علی رکھتے ہوئے بھی ہم اس کے پیچھے اس کو امام جماعت مان کر اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں؟
جبکہ خمینی تو بہت زیادہ زور دیا تھا کہ آپ ہوٹل میں نماز نہیں پڑھے بلکہ مدینہ میں یا مکہ میں جاتے ہیں تو انہی دشمن اہل بیت کے پیچھے نماز پڑھے، واجب ہے آپ اس کے پر ہی نماز، آپ کی نماز ہوٹل کے اندر قبول ہی نہیں آنے کی۔ یہ تو خمینی تو بہت زور دیا کرتے تھے، وہ اس کو نام دیتے تھے خمینی کہ تقیہ اتحادی، اس کا نام جو ہے خمینی نے دیا تھا تقیہ اتحادی، یعنی اتحاد پیدا کرنے کی خاطر ایک تقیہ کیا، اس لیے آپ کو امام کعبہ کے پیچھے ہی جا کے نماز پڑھنا ہے اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنا ہے، چاہے بغض علی رکھتے ہو چاہے دل میں کچھ بھی رکھتے ہو، آپ اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھو، اتنی وسعت قلبی ہونا چاہیے آپ۔ ہاں ظاہر فرق تو پڑتا ہے بالکل، اور سیستان نے بہت زور دیا ہے کہ آپ ان کے سامنے دشمنی کا اظہار نہیں کریں بلکہ اپنے بھائیوں کی طرح کریں، بلکہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک جملہ سیستان نے استعمال کیا، ان کو اپنا نفس سمجھیں نا، خود یہی اپنے اپنا ہی سمجھیں نا، نفس کا لفظ استعمال کیا۔ آپ جو ہے وہ کسی طرح بھی گاڑی کو یو ٹرن دے کر دوسری طرف لے جاتے ہیں، نہیں؟ تو یہ در حقیقت جو کہا ہے کہ اسلام نہ ہونا خود کفر بیان کرتا ہے کہ نہیں، اسلام نہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اسلام نہ ہونے کا اظہار کرے تب کافر بنتا ہے، اور وہ کافر کا بچہ کب اسلام نہ ہونے کا اظہار کرتا ہے؟ وہ تو خاموش رہتا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں بیچارے کو، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے یا دودھ پینے کے بعد کا بچہ ہے یا ابھی ممیز نہ ہونے والا بچہ، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اسلام کے نہ ہونے کا اظہار تو کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو والدین کی نقل اتارتے ہوئے کرتا، اپنی سمجھ سے تو کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے والدین کی نقل اتارتے ہوئے اگر بول بھی دیتا ہے تو ان کا بولنا نہ بولنے کے برابر ہے، اس لیے وہ اظہار نہیں مانا جائے گا۔ وہ اس کا ہم نے ایک بہت تفصیلی جواب دیا تھا، لیکن یہ اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے نا، وہ خلاصہ اس کا یہ کہ وہ سورج کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں، وہ دیکھتا ہے، بس اس کے پیچھے جائے گا کہ کون چلا رہا ہے، خدا معلوم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد خدا کو مانے گا تو بہت سارے نظام یہاں پر موجود ہے، اس نظام کے درمیان اس کی تحقیق کرنا واجب ہے کہ کون سا نظام سب سے اچھا ہے، اپنے عقل و سمجھ اور واقعی انصاف سے تحقیق کرے گا تو اس کو اسلام مل جائے گا، اگر وہ تحقیق حقیقت پہ کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن 10 12 15 سال 16 سال ایک بچہ اپنا سے لے کے 16 سال اپنے والدین کے سامنے کوڑے کاغذ پہ جو لکھ دیا ہے وہ کیسے مٹے گا؟ وہ اسی لیے تو کہا نا، انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اس لیے خود وہ سمجھتا ہے کہ سورج نکلا ہے تو کوئی نہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے، یہ فطری چیزیں رکھی ہے، عالم اروا میں جس نے جو قبول کیا ہے اس کے حساب سے تو وہاں پہ، اسی لیے تو ہم نے کہا ایک پوری مجلس چاہیے اس کے لیے، ایک خالی چھوٹی سی بحث چھوٹی سی بات پر بات نہیں ہوگی، یہ پوری یہ تفصیل چاہیے اس کے لیے۔ جی ہاں، اگر آپ اپنے وہاں مجلس رکھ دیں تو پھر آ جائیں گے ہم، بس پڑھ لیں گے، کوئی ہمیں بلاتے ہیں کہ بھائی آپ تشریف لائے ہمارا، ہم کہتے ہیں ہمیں بلانا آسان ہے، ایک مجلس رکھ دیں خود بخود مجبور ہو کے آ جائیں گے، کیا کریں۔ دوسری دلیل جو ہے، پہلی دلیل کو تو رد کر دیں کہ آدم اسلام خالی کفر ولد کافر میں کافی نہیں، بلکہ جب تک کہ اظہار نہیں کرتا ہے تب تک جو ہے وہ کفر اس کا ثابت نہیں ہوگا، اس لیے خالی اس طرف نہیں ہے
اس طرف بھی ہے. جب تک اس نے عدم اسلام کا اظہار نہیں کیا، اس طرح عدم کفر کا اظہار بھی نہیں کیا، تو اس کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. جب دونوں میں سے کسی کا بھی اظہار نہیں کیا تو نہ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں نہ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں. ابھی دونوں کے درمیان لٹکا ہوا، جو بڑا ہو کے ممیز ہو کے پھر جو اظہار کرے گا وہ بنے گا. اظہار نہ کر چلتا رہے گا. بالغ ہونے کے بعد تو ذمہ داری ہو جاتی تھی بات. نہیں، وہ بچے کے اندر اور بالغ ہونے تک چلتا ہے خنثی کو، لیکن بالغ ہونے کے بعد تو پورا مرد ہو گیا، پھر کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا. دوسری دلیل جو پیش کی ہے کہ ولد کافر کافر ہوا کرتا، اس کی دوسری دلیل یہ ہے جس کا نام ہے استصحاب. استصحاب کریں گے کہ یہ بچہ جب اپنی ماں کے شکم میں تھا تو خون جمع ہوا لوتھڑا یا خالی جمع ہوا خون تھا. علقہ یعنی خون جمع ہوا تھا. اگر خون جمع ہوا تھا تو کافرہ عورت کا خون اسی کافرہ عورت کی طرح وہ بھی نجس ہے. اس کا مطلب بچہ اصلی اپنی حالت میں نجس تھا، کافر تھا. وہ یقینی ہے نجس اور کافر. ہاں لیکن کافر کا ہر چیز نجس ہے، سور کی طرح ہے. خون تو صحیح ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن کافر کی تو ہر چیز نجس ہے، عین نجس ہے. وہ مسلمان عین نجس نہیں ہے، یعنی دونوں فرق ہے نا. کہتے ہیں ایک کافر عین نجس تھا، کافر بھی تھا. ہم استصحاب نجاست سابقہ کریں گے جب شک کرتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اب پاک ہے یا نجس، تو ہم اس کے اندر استصحاب نجاست سابقہ دم لیں گے. اس بنیاد پر اب بھی اس بچے کو کافر اور نجس مانا جائے گا. یہ دلیل دوم پیش کی ہے کافر کے بچے کے نجس ہونے کے سلسلے میں. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ نجاست جمع و خون میں اس کا موضوع دم تھا. اب انسان میں منقلب ہونے کے بعد موضوع تبدیل ہو گیا ہے. استصحاب میں بقائے موضوع کی شرط ہے. پہلے موضوع دم تھا، اب موضوع انسان ہے، موضوع تبدیل ہو گیا، اس لیے استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. پہلا جواب تو یہ ہے. ثانیاً کہ استصحاب آخوئی کئی دفعہ کہہ چکے کہ حکم کلی شرعی میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. نجاست و کفر کا حکم کلی ہے ولد کے اندر، ولد کافر میں. یہ ہم اپنی جگہ پر کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ استصحاب حکم شرعی کلی میں جاری نہیں ہوا کرتا، اس لیے یہ نجاست و کفر کا حکم جاری نہیں ہوگا استصحاب سے. بس دونوں دلیل رد ہو گئی کہ بچہ تابع کافر ہے، وہ دلیل بھی رد ہو گئی، اور استصحاب بقاء نجاست و کفر یہ بھی باطل ہے. آئیے تیسری دلیل پیش کریں اس بات کے اوپر کہ کافر کا بچہ نجس ہوا کرتا ہے. تیسری دلیل روایات ہے. صحیح عبداللہ ابن سنان، روایت وہاب ابن وہب، اور وہ روایت کہ جو تفسیر پروردگار عالم کے قول میں وارد ہوئی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم ایمان الحقنا بہم ذریتهم. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ان کی ذریت انہی مومنین کے تابع ہے، ایمان کی وجہ سے
اور ہم نے ان کی نسلوں اور ان کی اولادوں کو بھی انہی مومنین کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ اس میں یہ آیہ قرآنی اپنے جمیع آیت کے مطابق دلالت کرتی ہے کہ جس طرح اولاد مسلمین اپنے آباء کی جگہ پر داخل ہوں گے یعنی جنت میں، جس طرح اولاد مسلمین وہ اپنے مسلمین کے تابع ہے، اس طرح اولاد کفار کی طرح وہ بھی نار میں داخل ہوں گے، جس طرح ان کے آباء و اجداد نار میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ اولاد اسی چیز پر عمل کرتی، اگر یہ بچے زندہ رہتے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح کفر کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے، اس لیے اولاد بھی کافر کی طرح وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ یہ اس آیہ قرآنی کی تفسیر تھی جو روایت میں وارد ہوئی۔ یہاں پر جو ہے اشکال اول یہ ہے کہ یہ تفسیر جو ابھی بیان کی گئی وہ قواعد مسلمہ کے خلاف ہے، جو عدلیہ کے پاس قواعد مسلمہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کے ایمان کو جانتا ہے یا کسی کے کفر کو جانتا ہے، اور جاننے کی وجہ سے اس کو عقاب دے یا ترتب ثواب ہو۔ اگر جانتا ہی ہے اور اس کے نتیجے میں عقاب و ثواب ہو تو اللہ کو کسی کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے، تو اس کو تخلیق کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری کائنات کو تخلیق کیے بغیر جنت و جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں، اللہ کے علم کی وجہ سے اگر جنت و جہنم تھی تو پھر پیدا کرنے کا کیا مقصود ہے؟ حجت تمام اسی وقت ہوگی کہ وہ خود اپنے اعمال کو دنیا میں آ کے دیکھ لے کہ میں کیا انجام دوں، ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اللہ کو تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے انسانوں کے دلوں میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ جاننے کی بنیاد پر عقاب و ثواب نہیں ہوا کرتا، بلکہ حجت تمام کر کے ان کو زندگی دی جاتی ہے، ان کو خود کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے کیسے اعمال انجام، پھر حجت تمام ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ روز قیامت احتجاج نہیں کر سکتا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور یہ ہمیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ان کو خود کو پتہ چلنا چاہیے بھائی ہم نے کیا کام انجام دیا جس کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو یہ روایت جس کے اندر کہا کہ اللہ چونکہ اولاد کو جانتا ہے کہ کافر کی طرح ان کے اولاد بھی جو کفر والے کام انجام دے گی، اس لیے اولاد کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، تو یہ تو ہمارے عقیدہ مسلمہ کے خلاف جا رہے کہ خالی علم رکھنا سبب نار نہیں ہو سکتا، سبب آتش جہنم نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے قواعد کے خلاف ہے۔ صلی اللہ